बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 8 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक अहम फ़ैसला सामने आया है। कंटोनमेंट बोर्ड में जो टैक्स लगाने का कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से अमल था उसको गैर कानूनी करार दे दिया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। 9 से 13 अक्टूबर में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम केसेस की समाअत होने जा रही है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और शहबाज शरीफ सोलर पैनल्स के हवाले से मार्केटिंग भी करते थे और ये बात भी सामने आई थी कि सलमान शहबाज के ज़रिए तुर्की से वो सोलर पैनल्स मंगवा के और फिर जो लोड शेडिंग का जितना मामला था और फिर ये ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि सोलर पैनल्स इनकी कंपनियां दे रही हैं पाकिस्तान में। अब सोलर पैनल्स की आड़ में 13 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग। पहले शुगर केस हमने सुना था कि शुगर के कारोबार में 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग थी और अब सोलर पैनल्स के आड़ में ये मुख्तलिफ़ कंपनियों की जानिब से 13 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और उसके फैक्ट्स भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 9 ता 13 अक्टूबर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत होने जा रही है और ये 360 मुकदमात हैं जो इन 9 से 13 4 दिनों में जिन पर समाअत होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 से 13 अक्टूबर तक मुकदमात की समाअत के लिए 6 बेंच तश्कील दे दिए हैं। पीर 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का 15 रुकनी फुल बेंच सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस पर समाअत करेगा। 10 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक चीफ जस्टिस काजी फैज़ल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 50 केसेस की समाअत करेगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आइंदा अदालती हफ्ते में 120 मुकदमात पर समाअत करेगा। इजाज़ुल हसन साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 50 केसेस की समाअत करेगा। मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 50 केसेस की समाअत करेगा। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 50 केसेस की समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आइंदा हफ्ते 40 केसेस की समाअत करेगा। अब आप बेंचों की तश्कील देख लें। काजी फैज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, सिर्फ इजाज़ुल हसन साहब चूँकि वो सीनियर जज हैं, एक बेंच उनका है, मंसूर अली शाह साहब का, याह्या अफरीदी साहब का और मंदोखेल साहब का। तमाम बेंचों के सरबराह जिनके बारे में माजी में ये कहा जाता था और वही सूरत हाल आज भी वही है। अब जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस जाते हैं, जैसे परवेज़ इलाही का मुकदमा गया है तो उसके ऊपर जो बेंच था वो तारिक मसूद साहब और मंसूर अली शाह साहब थे और उनके साथ मुसरत हिलाली साहिबा थीं। तो पहले हम ख्याल बेंचों का जो ताना दिया जाता था, अभी तक वही सिलसिला जारी है और पता नहीं ये सिलसिला कब ख़त्म होगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये एक तासुर कब ख़त्म होगा। जबकि दूसरी जानिब जो क्वेटा में एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है बलूचिस्तान में। महकमा सेहत बलूचिस्तान में 2 अरब 4 करोड़ रुपए से ज़ायद की बेकायदगी का इंकशाफ हुआ है। महकमा सेहत बलूचिस्तान में बेकायदगी, मशकूक और गैर कानूनी अखराजात का इंकशाफ हुआ है 2 अरब और 4 करोड़ रुपए। ज़राए महकमा ख़जाना के मुताबिक महकमा सेहत बलूचिस्तान के अखराजात से मुतल्लिक 2022-23 के ऑडिट रिपोर्ट में 2 अरब रुपए से ज़ायद की बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2020-21 में 34 करोड़ 47 लाख रुपए की अद्वियात ख़रीदारी का रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। BMC अस्पताल में 2020-21 में फ़ीसों की मद में 2 करोड़ रुपए की मुबैना खुर्द-बुर्द की गई और BMC में ऑक्सीजन प्लांट को फ़आल बनाने के लिए 18 लाख रुपए की मशकूक अदायगी की गई। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि महकमा सेहत के मुख्तलिफ दफातर में 27 करोड़ 30 लाख रुपए की रकम गैर कानूनी तौर पर रखी गई। डॉक्टरों को 2019 से 2022 तक अलाउंसेस की मद में 16 करोड़ और 95 लाख रुपए की गैर कानूनी अदायगियाँ की गईं। टैक्सों की मद में कटौती ना करके सरकारी ख़जाने को 12 करोड़ रुपए का नुकसान पहुँचाया गया। मशीनरी की ख़रीदारी में कंपनियों को 6 करोड़ रुपए से ज़ायद का फ़ायदा पहुँचाया गया। ओपन टेंडर्स की तलबी के बगैर 97 करोड़ 73 लाख रुपए की बेकायदगियाँ की गईं। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक शेख ज़ैद अस्पताल में रिहाइश पजीर अफराद से बिजली बिलों की मद में 6 करोड़ 70 लाख रुपए की वसूली नहीं की गई। ये सिर्फ बलूचिस्तान का महकमा सेहत है, उसमें 2 अरब और 4 करोड़ रुपए से ज़ायद की बेकायदगी हुई है। हमारा मुल्क कहा जाता है कि गरीब मुल्क है, लेकिन जिस इदारे को देख लें, जिस शोबे को देख लें, वहाँ अरबों रुपए से कम की तो गबन है नहीं। जो बेकायदगी नज़र आती है वो अरबों रुपए से कम है ही नहीं। अरबों रुपए से कम तो इनका काम ही नहीं चलता और हर इदारे में, हर शोबे में अरबों रुपए का जो सिलसिला है
وہ ایسے ہی چلتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری بنتی ہے ہمارے اداروں کی کہ وہ تگڑے لیول کا، تگڑے پیمانے پر کوئی کارروائی کریں۔ آپ کے اگر 1000 شعبہ ہے تو 1000 شعبے میں اگر ہر شعبے میں اربوں یا کروڑوں روپے کی بے قاعدگی یا غبن کا معاملہ ہے تو پھر تو آپ کو تو قرضے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ صرف اپنا سسٹم ٹھیک کر لیں۔ ہمارے ملک کا جس دن جو سسٹم ہے وہ بہتر ہو جائے گا، اور ہماری جو بیوروکریسی ہے دونوں طرح کی، اگر وہ اور ہماری جو جوڈیشری ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے دیں اور ان پر عمل درآمد ہونا شروع ہو جائے، ہمارے ملک کے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم ان مسائل کو ختم کرنے کے بجائے کوئی اور طریقہ کار اپناتے رہیں تو مسائل بڑھیں گے، معاشی استحکام نہیں آئے گا۔ اب آپ دیکھ لیں ڈالر کا ریٹ کم ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی ایک چیز بھی سستی نہیں ہو رہی، تو چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ تو پھر ڈالر کا ریٹ کم ہوگا تو لوگوں نے ڈالر تھوڑی کھانے ہیں۔ پہلے کہا جاتا تھا جی مہنگائی اس وجہ سے ہے کہ ڈالر کا ریٹ آگے جا رہا ہے۔ اب اگر ڈالر کا ریٹ کم ہو رہا ہے، پاکستان کا روپیہ مستحکم یا مضبوط ہو رہا ہے، تو پھر مہنگائی کیوں نہیں ختم ہو رہی؟ مہنگائی تو بڑھ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی، اور یہ کتنا افسوسناک پہلو ہے۔ اور ضروری یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ ان مافیاز کے خلاف تگڑے طریقے سے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں سیزنل ایکشن، کہ کبھی آپ ان کو اچھا بنا کے پیش کر دیں، کبھی ان کے خلاف کارروائی شروع کر دیں۔ نہیں حضور والا، پرماننٹ ان مافیاز کے خلاف کارروائی کریں، تب جا کے پاکستان کے حالات بہتر ہوں گے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک اہم فیصلہ سامنے آیا ہے کنٹونمنٹ بورڈ کے حوالے سے۔ جو کینٹ ایریاز ہیں، اور چونکہ ان کی اپنی انتظامیہ ہوتی ہے، مینجمنٹ ہوتی ہے، اور وہ خود ڈیل کرتے ہیں، تو چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے کہا ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ کو ٹیکس لگانے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ بہت زیادہ اس کے اوپر واویلا سنائی دیا جاتا ہے اور شکوے شکایات کی جاتی ہیں کہ کنٹونمنٹ بورڈ نے اپنے بھی ٹیکس لاگو کیے ہوئے ہیں جو کینٹ ایریا میں اپلیکیبل ہوتے ہیں، عام شہریوں کے گھروں پر بھی۔ چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ کنٹونمنٹ بورڈ کو ٹیکس لگانے کا اختیار حاصل نہیں ہے، ان کا ٹیکس لگانا غیر قانونی ہے۔ یہ ریمارکس انہوں نے کنٹونمنٹ بورڈ کراچی کے علاقے میں ریسٹورنٹس، بینک، پولٹری والوں سے اضافی ٹیکس لینے کے بارے میں مقدمے کی سماعت کے دوران کہا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ٹیکس لگانے کا اختیار وفاقی یا صوبائی حکومتوں کو حاصل ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی تو چیف جسٹس آف پاکستان نے سوال اٹھایا کہ کنٹونمنٹ بورڈ کو پروفیشنل پر ٹیکس لگانے کا اختیار کیسے ہے، پروفیشنل پر جو ٹیکس ہے وہ لگانے کا اختیار کیسا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے عدالت کو بتایا کہ وفاقی، صوبائی اور مقامی حکومتوں کو ٹیکس لگانے کا اختیار ہے، لوکل حکومت منتخب باڈی وہ ہے جو ٹیکس لگا سکتی ہے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 13 اکتوبر تک سماعت کو ملتوی کرتے ہوئے اور اٹھائے گئے سوالات کے جواب دینے کی ہدایت کی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، ایسا نہ ہو کہ ہمارا حکم آ جائے اور سارے لگائے گئے ٹیکس اڑ جائیں، آپ کوئی پراپر تیاری کر کے آئیں اور ہمیں بتائیں کہ ٹیکس لگانے کا اختیار یا تو وفاقی حکومتوں کے پاس ہے یا صوبائی حکومتوں کے پاس ہے۔ یہ جو کنٹونمنٹ بورڈ ٹیکس لگاتا ہے یہ کس قانون کے تحت لگاتا ہے؟ وہ تو کوئی منتخب حکومت نہیں ہے، وہ تو کوئی منتخب باڈی نہیں ہے، وہ تو لوکل باڈی بھی نہیں ہے، پھر وہ ایک انتظامی باڈی ہوتے ہوئے وہ کس طریقے سے ٹیکس لگاتا ہے؟ اور جو بات کی ہمارے ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان صاحب نے، اس نے مزید کنفیوز کیا 3 رکنی بینچ کو، اور ان کی جانب سے مزید اس پر جو استفسار کیا گیا کہ یہ آپ کو بتانا پڑے گا، نہیں تو یہ تو سارے ٹیکس اڑ جائیں گے۔ اور ان سارے ٹیکسوں کے حوالے سے پھر عدالت نے کہا ہم تو فیصلہ کر دیں گے۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ عدالت اس سارے معاملے پر 13 اکتوبر کو کیا فیصلہ دیتی ہے۔ ڈائریکٹوریٹ پوسٹ کلیئرنس آڈٹ FBR نے سولر پینل، یہ سولر پینل وہ ہے جو ایک خبر چلی تھی سلمان شہباز کے حوالے سے، اور شہباز شریف کی ملاقاتیں ہوئی تھیں، پھر ترکی سے کوئی معاہدے ہوئے، پھر سولر پینل کا کاروبار شروع کیا شریف خاندان نے، یہ اس سولر پینل کی بات ہو رہی ہے۔ سولر پینل کی درآمدات کی آڑ میں اوور انوائسنگ اور منی لانڈرنگ مافیا کے خلاف ایک اور بڑی کارروائی کرتے ہوئے 13 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کو بے نقاب کیا ہے۔ ڈائریکٹوریٹ پوسٹ کلیئرنس آڈٹ FBR کراچی نے بعد از کسٹمز کلیئرنس آڈٹ کے دوران سولر پینل کی مزید 6 فرضی کمپنیوں کی نشاندہی کی ہے۔ جیسے یہاں پر فرضی اکاؤنٹ ہوتے تھے، جب ہم منی لانڈرنگ کا مقدمہ شریف خاندان کا دیکھتے ہیں تو وہاں پر فرضی اکاؤنٹ ہوتے تھے، اور کبھی کسی ریڑھی والے کا، کبھی کسی کباڑیے کا، کوئی چھوٹا رکشہ چلانے والا ہے، تو یہ ہم نے دیکھا زرداری اور شریف خاندان کے کیسز میں کہ ان کے نام پہ اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، وہ فرضی اکاؤنٹ تھے۔
यहाँ بھی فرضی کمپنیوں کے نام پر سولر پینل کی درآمدات میں اتنا بڑا گھپلا کیا گیا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا، حکومتی سطح پر اس کے اوپر کام کیا اور باقاعدہ طور پر ایک کمپین لانچ کی اور سولر پینل کے حوالے سے عوام میں اویئرنیس پیدا کرنے کی حکومتی سطح پر کوشش کی گئی، تو پھر کون ہوگا اس کے پیچھے؟ یہ فرضی کمپنیاں کہیں نہ کہیں اس کا جو کوئی بھی بڑا ملک میں کوئی بھی بڑا اگر گھپلا ہے تو اس میں یا اس کی کڑیاں جا کے زرداری ہاؤس میں ملتی ہیں یا وہ شریف ہاؤس میں ملتی ہیں۔ یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے۔ 6 فرضی کمپنیوں کی نشاندہی کی ہے اور ان فرضی کمپنیوں کی جانب سے سولر پینل کی آڑ میں 13 ارب روپے کا کالا دھن بیرون ملک منتقل کیا گیا۔ ان 6 فرضی کمپنیوں میں 3 کا تعلق کراچی سے ہے اور 3 کا تعلق کوئٹہ سے ہے۔ 6 فرضی کمپنیوں میں میسرز ایس ایچ ٹریڈرز، میسرز سحر انٹرنیشنل، میسرز ڈیلٹا ٹریڈنگ، میسرز اسمارٹ امپیکس، میسرز احسان اللہ امپورٹ ایکسپورٹ اور اسد اللہ انٹرپرائزر شامل ہیں۔ بعد از کسٹمز کلیئرنس آڈٹ میں اس بات کی نشاندہی ہوئی کہ مذکورہ 6 فرضی کمپنیوں نے درآمدہ سولر پینل کی کلیئرنس کے لیے محکمہ کسٹمز میں مجموعی طور پر 687 گوڈز ڈکلیریشنز جمع کرائیں، جن میں سے 443 گوڈز ڈکلیریشن میں درآمدہ سولر پینل کی زائد قیمتیں ظاہر کر کے اوور انوائسنگ کی گئی اور 3 ارب کی منی لانڈرنگ کی گئی۔ ذرائع کے مطابق مذکورہ 6 فرضی سولر امپورٹ کمپنیوں نے گوڈز ڈکلیریشن میں 9 ارب روپے کی اصل ویلیو کے سولر پینل کی مالیت 13 ارب روپے ظاہر کی، جبکہ 2 امپورٹرز میسرز اسمارٹ امپیکس، میسرز اسد اللہ انٹرپرائزر نے 4 ارب روپے کے سولر پینلز مقامی مارکیٹ میں 2.4 ارب روپے میں فروخت کیے۔ کسٹمز پوسٹ کلیئرنس آڈٹ کی ٹیم نے 6 نئے مقدمات درج کر کے گرفتاریوں کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دیں، جبکہ کوئٹہ میں قائم ایک ہی عمارت کے ایک ہی دفتر کے پتے پر قائم فرضی سولر کمپنی میسرز اسمارٹ امپیکس کے مالک عبدالعزیز کو گرفتار کر کے مجاز عدالت سے 6 دن کا ریمانڈ حاصل کر لیا۔ ابتدائی تفتیش میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ مذکورہ فرضی کمپنی کا اصل مالک امان اللہ ہے، جس نے اپنے کزن عبدالعزیز کو 30,000 ماہانہ پر اپنی فرضی کمپنی کا فرضی مالک ظاہر کیا۔ اور ذرائع کا کہنا ہے کہ سولر پینلز اوور انوائسنگ اور منی لانڈرنگ کی مافیاز نے سولر پینلز کی کسٹم کلیئرنس کے لیے گرین چینل کا ناجائز استعمال کیا۔ ممبر کسٹمز ایف بی آر زیبا ہائی، ڈائریکٹر جنرل پوسٹ کلیئرنس آڈٹ چودھری ذوالفقار علی اور ڈائریکٹر پی سی اے ساؤتھ شیراز احمد کی قیادت میں بعد از کلیئرنس سولر پینل کی فرضی کمپنی اور اس کی آڑ میں منی لانڈرنگ میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن پر منظم مافیاز ایف بی آر کے خلاف سمبندی کرنے لگے ہیں۔ مافیاز کا موقف ہے کہ سولر پینلز کے کنسائنمنٹس کی کلیئرنس تو محکمہ کسٹمز نے ہی کی ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مافیاز نے سال 2017 سے 2023 کے دوران سولر پینلز کی اوور انوائسنگ کر کے اربوں روپے کا کالا دھن دبئی کے توسط سے چین کی متعدد برآمدی کمپنیوں کو منتقل کیا ہے۔ اتنا بڑا فراڈ، اتنا بڑا آپ نے دیکھا کہ شوگر کے کاروبار میں 16 ارب روپے کی صرف منی لانڈرنگ تھی، شہباز شریف خاندان کی، اسی طریقے سے زرداری خاندان کی تھی اور جہانگیر ترین خاندان کی تھی، اور اب یہ ایک سولر پینل سکینڈل سامنے آیا جس میں 13 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ایک اس میں، اور یہ تو وہ ہیں جو سامنے نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ کتنا ہوگا؟ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔